وبه نستعين صلى الله على النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا. اس توبہ کو کہتے ہیں جو خالص ہو، ہر طرح کے شائبے سے اور ملاوٹ سے پاک ہو. شہد کو جو موم سے الگ کرتے ہیں اس کے لیے بھی الگ استعمال ہوتا ہے، اس میں بڑی باریکی ہوتی ہے. شہد بالکل الگ ہو جاتا ہے اور موم الگ ہو جاتی ہے. تو ایسی توبہ ہو جو ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک ہو. اور یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اس لیے کہ ایمان میں آنے کے بعد یا جو پشتینی مسلمان ہیں ان سے غلطیاں انسان ہونے کے ناطے ہوتی ہیں، چھوٹی بھی ہوتی ہیں اور غلطیاں بڑی بھی ہوتی ہیں. یہ بات پہلے بھی آئی ہے کہ بڑے بڑے گناہ جو ہوتے ہیں وہ اکثر تو جو صحیح ایمان والے لوگ ہیں ان سے امید کم سے کم ہوتی ہے کہ وہ بڑے گناہ کریں، اور کبھی اگر ایسی غلطی ہو بھی جائے تو ان کو ایسی ندامت ہوتی ہے اور دل پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں ان کو چین نہیں ہوتا. اور یہ ایمان کی علامت ہے. گناہ کرنے کے بعد بے چینی کا ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. چھوٹا گناہ کر کے بھی طبیعت پر اثر پڑے اور ایک طرح کی بے چینی ہو، یہ اور قوی ایمان کی علامت ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. انہوں نے ایسی توبہ کی ہے، غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، اور پھر ایسی انہوں نے توبہ کی ہے جو ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، تمام ایمان والوں کے لیے خاص طور سے نمونہ ہے. اللہ نے ان کو ہر چیز میں نمونہ بنایا، تو توبہ کے باب میں بھی ان کی زندگی نمونہ ہے. اس لیے کہ ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، واقعہ یہ ہے کہ غلطیاں وہ کرائی گئی ہیں ان سے. اگر وہ غلطیاں نہ ہوتی تو وہ نمونہ توبہ کا کہاں سے سامنے آتا، اور ان غلطیوں کے کرنے کے بعد جو اسلامی نظام ہے وہ نظام کیسے سامنے آتا. تو اللہ نے ان سے ایسی غلطیاں کرائیں تاکہ وہ بھی نمونہ امت کے سامنے آئے. اس کے متعدد ایسے واقعات ہیں کہ بعض واقعات پڑھ کر حیرت بھی ہوتی ہے، اور ان کا جو مقام بلند ہے وہ بھی سامنے آتا ہے، جو کہ اصل عبدیت والا مقام ہے. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ تنہا عبادتیں کر لینے سے آدمی بلند مقام نہیں ہوتا، اصلاً بندگی سے بلند مقام ملتا ہے. تو بندگی اگر مزاج میں آ رہی ہے، اللہ سے تعلق اور اس کے سامنے اپنی آخری درجے کی فروتنی، عاجزی اور بے بسی کا احساس، یہ اللہ کو پسند ہے. تو ان حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن کوئی یہ سوچے کہ ان سے اتنی بڑی غلطی ہوئی تو اس کو فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ اس غلطی کے بعد اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا کیا. جس انداز سے ان کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، وہ توبہ ایسی ہے کہ وہ ایک نمونے کی توبہ ہے. تو یہ توبہ تو اللہ کو پسند ہے. جو غامدیہ کا واقعہ ہے کہ غلطی ہوئی اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. آسان کام نہیں، وہ جانتی تھی پاک کرنے کا مطلب کیا ہے. اپنے آپ کو پیش کر دینا کہ ہمیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، یہ کوئی آسان کام نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، وہ ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں، مستقل کہتی رہی. جب مکمل بات سامنے آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا کہ ابھی نہیں، ابھی تو تمہارے پیٹ پہ بچہ ہے، جب ولادت ہو جائے گی اس کے بعد آنا. ٹال دیا آپ نے. اتنا لمبا عرصہ گزرا، 9 مہینے کے بعد ولادت ہوئی، لیکن ان کا جو جذبہ ایمانی تھا وہ ویسے ہی قائم رہا.
9 مہینے کے بعد جب ولادت ہو گئی پھر آئیں کہ اللہ کے رسول مجھے بے چینی ہے، آپ پاک کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا ابھی بچہ چھوٹا ہے، کہاں تم چکر پڑی ہو، جاؤ ابھی بچے کو لے کے جاؤ، جب بچہ کھانے پینے لگے اس کے بعد آنا۔ آسان کام تھوڑی ہے، بچہ ہو گیا، اب بچے کی پرورش کر رہی ہیں، اس کو دودھ پلا رہی ہیں، اور جب وہ ذرا سا بڑا ہوا جلدی جلدی روٹی کھلانا شروع کر دی کہ دودھ چھوٹ جائے، کہ کھانے کے لائق ہو جائے، اور جب وہ روٹی کھانے لگا، روٹی اس کے ہاتھ میں دے کر وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پھر حاضر ہو کہ اللہ کے رسول دیکھیے ابھی روٹی کھانے لگا ہے۔ آسان کام نہیں ہے، کہنا کتنا آسان ہے، ہم سے سمجھتے ہیں کہ اس غلطی کے بعد جو توبہ انہوں نے کی ہے، 1000 اولیاء اللہ کی عبادتیں اس توبہ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، پھر اس کے بعد حج جاری ہوئی، اور حج وہی جاری ہوئی، آسان تھوڑی تھا۔ حج جب جاری ہوئی تو ایک صحابی نے کچھ ان کی زبان سے ایک بات نکل گئی کہ کیا غلط کام کیا اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے والوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ تو یہ جو مقام بلند اللہ نے دیا وہ توبہ سے دیا، بندگی سے دیا، احساس ندامت سے دیا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں، گناہ کیے نہ جائیں، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ تو جرأت کی بات، ڈھٹائی کی بات ہے۔ وہ رک سکتا ہے گناہ سے، لیکن اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر قدم آگے بڑھا رہا ہے، یہ ڈھٹائی کی بات ہے۔ اللہ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ لیکن کبھی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ آدمی کا قدم پھسل جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سخت ندامت اس کو ہوتی ہے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ بہرحال وہ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ندامت کا پیدا ہونا، اللہ کی بارگاہ میں رونا، اس سے مانگنا، کون ہے اس کے علاوہ معاف کرنے والا؟ ابھی آگے آیت میں آ رہا ہے کہ ہے ہی کون جو گناہوں کو معاف کرے سوائے اللہ کے۔ اس تصور کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھنا اور رونا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ ایمان والوں کو حکم ہے کہ توبہ کرے، اور سب کو کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں کرے فلاں نہ کرے، فلاں گناہ گار نہیں ہوتا اس کو ضرورت نہیں، فلاں گناہ گار اس کو ضرورت ہے۔ سب کے سب گناہ گار ہیں، گناہوں کی قسمیں ہیں، کوئی بڑا گناہ گار ہے، کوئی چھوٹا گناہ گار ہے، کس سے غلطی نہیں ہوتی، غلطیوں کی قسمیں نہ جانے کتنی قسمیں۔ تو اس لیے حکم ہے کہ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، سچی خالص توبہ۔ ابھی توبہ بھی دکھانے والی نہ ہو، آدمی رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑا بزرگ سمجھیں گے، تو یہ تو بالکل بیکار گیا، سب کچھ رہا ہی نہیں۔ توبہ بھی دکھانے کے لیے ہو رہی، جیسے ہوتا ہے اب اجتماعی دعاؤں میں بھی اس کا خطرات ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرے میں دعا مانگنے کرانے والا ہوتا ہے۔ وہ دعا کرا رہا ہے، رو رہا ہے، اب اس کے دل میں خیال آیا کہ لوگ سوچیں کیا زبردست دعا کر رہی، تو اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ دوسرے کا چاہے فائدہ ہو جائے جو اس کے دعا کو سن کر رویا اور اس کا دل صاف ہو گیا، اس کا دل تو سیاہ ہو گیا۔ اگر خدا نخواستہ وہ دکھانے کے لیے رو رہا ہے، اپنی بزرگی جتانے کے لیے رو رہا ہے، جیسے کہ آج کل زمانے میں فتنوں کی ایک بوچھار ہے، بارش ہے، تو یہ بھی فتنوں میں ایک فتنہ ہے، تو یہ بہت احتیاط کی اس میں ضرورت ہوتی ہے کہ بار بار اپنے دل کو ٹٹولے آدمی کہ ایسا کیوں کر رہا ہے وہ۔ تو یہ توبہ کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ خالص ہے تو مقبول ہے، اور اس میں بھی ملاوٹ ہو گئی تو کام پھر گڑبڑ ہو گیا، بندگی کہاں رہ گئی؟ یہ تو پھر وہی ریاکاری اور ایک تعلی کا احساس، اپنی بڑائی کا لوگوں کے سامنے اس کا مظاہرہ، تو ظاہر اللہ کو یہ چیز ہے تو پسند نہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایمان والو تم سب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ کامیابی توبہ سے ملتی ہے، رجوع سے ملتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ توبہ ہے۔ اور اس کی جو مثال حدیث میں آتی ہے، آخری مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، وہ اونٹ پر اپنا سارا ساز و سامان لے کر کھانے پینے کا صحرا میں سفر کر رہا، اور صحرا کا سفر ایسا ہوتا تھا کہ اگر ساز و سامان گم ہوا تو گویا کہ آدمی کی ہلاکت، وہاں کیا ملے گا؟ ہم یہاں ہندوستان میں تصور نہیں کر سکتے، سندھ کا صحرا چاہے ایسا ہو، لیکن وہاں جو صحرا ہے عربوں میں، حجاز میں، اس کو خاص طور سے ربع الخالی کہتے ہیں، ملکوں کو سمیٹے ہوئے
ہمارا پورا یو پی اس میں چلا جائے، اتنا بڑا صحرا ہے۔ اب ان صحراؤں میں جو سفر ہوتا تھا، راستے بناتے تھے وہ لوگ، وہ خطرناک سفر ہوتا تھا، کبھی طوفان آ جاتا تھا اور کبھی اور دوسرے مسائل، راستہ بھٹک گئے، اب کہاں جائیں؟ آدمی ذرا سا راستہ بھٹک جائے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ تو آپ نے مثال دی کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے اپنے اونٹ کے ساتھ، اس کا کھانا پینا سب اس کے اونٹ کے ساتھ ہے۔ اب چلتے 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 اس کو تھک گیا، نیند آ گئی، تو اس نے اونٹ کہیں باندھ دیا اور خود اس نے تھوڑا سا ٹیک لگائی اور آنکھ لگ گئی اس کی۔ اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب۔ تو اب اس کے بعد تو اس کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، سمجھا کہ اب تو ہلاکت، اب کیا کریں گے ہم، یہاں سے تو ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، یہ تڑپ تڑپ کے جان دینی پڑے گی۔ تو اب ظاہر ہے اس کی جو بھی کیفیت ہوئی ہو، آخری حد تک رویا ہوگا، گڑ گڑایا ہوگا، جو بھی کیا اس نے۔ اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا کہ اب سوائے سرح نوردی کا اور کیا بچا ہے، اور سرح نوردی کا کوئی فائدہ نہیں، کہاں جائیں گے، اس سے اچھا پڑھ لو، جب موت آنی آ جائے گی۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ سولی پر بھی نیند آ جاتی، اس حال میں بھی پھر آنکھ لگ گئی اس کی۔ اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ مع ساز و سامان کے موجود۔ اس وقت جو اس کو خوشی ہوئی، آپ تصور کر سکتے ہیں اس کا، اتنی خوشی ہوئی کہ بے قابو ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، اخطأ من شدت الفرح، یعنی اتنی خوشی ہوئی کہ بے قابو ہو کر کہنا کچھ چاہ رہا، زبان میں کچھ نکل رہا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے، کوئی ٹھکانہ۔ جیسے کسی غلام کھو گیا پھر واپس آ گیا، خوشی ہوتی ہے کہ تو کھو گیا تھا ہمارا مال، قیمتی مال تھا، پھر مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتا ہے، یہ اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، ورنہ تو ان کو کیا ضرورت کسی چیز، وہ کس چیز کے محتاج، کس چیز کی ان کو ضرورت ہے؟ ہماری بندگی کی ضرورت، نہ ہماری نمازوں کی ضرورت، نہ ہماری نیکیوں کی ضرورت، ہم کو ضرورت ہے، لیکن ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ایسا ہمیں نظام دے دیا کہ ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ کہیں دنیا میں اس کا تصور ہو سکتا ہے کوئی مانگنے سے خوش ہو؟ ہم سے کوئی 3 دفعہ سوال کر لے تو ہم کہیں میاں تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم نے گھر دیکھ لیا، اب آئندہ مت آنا۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ آدمی 100 مرتبہ اس کے دربار میں حاضر ہو اور ساری دنیا کے لوگ حاضر ہوں اور سب کو سنتا ہی نہیں، خوش ہوتا ہے، نہ مانگے تو ناراض اور مانگے تو خوش۔ تو یہ توبہ تو اللہ سے مانگنے کا ایک راستہ بھی ہے کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم کو معاف فرما دے، کون معاف کرے گا اس کے سوا۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جس نے بھی کوئی برائی کی، برا کام کیا یا اپنے نفس پر ظلم کیا، ایک ہوتا ہے چھوٹا برا کام، معمولی برا کام، اور ایک ہے بڑا برا کام۔ جو بڑے بڑے برے کام ہوتے ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں، تو بڑا گویا کہ اپنے نفس پر ایک طرح کا ظلم ہوتا ہے۔ اور ظلم کون کرتا ہے؟ ظلم تو گناہ کرنے والا کرتا ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، خود انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بھی ایسی برائی کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے لیکن پھر اللہ سے معافی چاہے، استغفار کرے، اللہ سے مغفرت چاہے، توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا پائے گا۔ اللہ کو انتہائی مہربان پائے گا جب اپنے گناہوں کو لے کر بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ حالت ہے ہماری، اور کہاں جائیں ہم؟ تیرے در کے سوا اور کون سا در ہے؟ کون سا در ہے؟ ابھی ایک بزرگ کے بارے میں کسی نے قصہ لکھا ہے کہ غلطیاں ہوئیں، ایک آدھ غلطی ہوئی، اللہ کو امتحان منظور تھا، اللہ سے مانگ رہے تھے، وہاں سے ایک آواز سنی کہ جا، کوئی چیز تیری قبول نہیں، نکل جائے یہاں سے۔ اب دوبارہ پھر وہ مانگ رہے، تو آواز آئی کہ تجھے تو نکال دیا گیا، پھر تو مانگ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ تیرے در کے سوا اور کہاں جاؤں گا، آخری جگہ تو یہی ہے، پھر وہیں ہر حال میں آنا ہے، ہمیں اپنا سر رگڑنا ہے، پیشانی رگڑنی ہے خاک پر، یہی راستہ ہے۔ اللہ نے کہا تو امتحان تھا، اگر تو چلا جاتا تو پھر ہلاکت میں جاتا،
جانا تو وہیں ہے، کہاں جائے گا آدمی؟ 10 دفعہ غلطی کرے گا، 10 مرتبہ توبہ کرے گا، اللہ 10 مرتبہ معاف کرے گا، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہو اور ڈھٹائی نہ ہو۔ یہ ڈھٹائی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آدمی پھر جان بوجھ کے گناہ کرے۔ میں نے عرض کیا کہ قدم بڑھانا گناہ کی طرف رک سکتا ہے، نہیں رک رہا ہے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر خطرہ ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق نہ سلب ہو جائے، لیکن یہ غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو سنتا ہے۔ ندامت اسی وقت ہوتی، ڈھٹائی اگر پیدا ہو جائے تو پھر ندامت نہیں ہوتی ہے، پھر وہ جری ہو جاتا ہے، کرتا رہتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ فرمایا کہ جو لوگ گندے کام کرتے ہیں، فحش کام ان سے ہو جاتے ہیں، اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے ہیں، اور پھر اللہ کا ان کو دھیان آتا ہے، ان کو اللہ کا دھیان ہوتا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور بس فوراً وہ نادم ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا خیال ان کو ہوتا ہے کہ ہم جو راستہ اختیار کر رہے ہیں اس میں سوائے ہلاکت کے اور کیا ہے ہمارے لیے۔ یہ خیال جب ان کو آ جاتا ہے تو یہاں سے کام بن جاتا ہے، اور یہی راستہ ہے جس سے آدمی پلٹتا ہے۔ اگر اللہ کا دھیان ہی نہ ہو تب تو آدمی دلدل میں دھنستا چلا جائے، ہلاک ہو جائے، لیکن یہ اللہ کا دھیان پیدا ہونا یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ بھائی یہ دھیان پیدا ہوتا ہے اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ ہے ہی کون جو گناہوں کو معاف کرے؟ وَمَن یغفر الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا؟ وہی معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ ساری آیتیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ گناہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس پر اصرار کرنا، اس پر جمنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس کے بعد ندامت کا پیدا ہونا، عبدیت کا پیدا ہونا، اپنی خرابیوں کا احساس پیدا ہونا، اور پھر اللہ سے مانگنا کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، اور ایک نئے عزم کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا، یہ اللہ کو پسند۔ اور یہ رمضان کا مہینہ تو اس کا بہترین موقع ہے، اس سے بہتر کوئی موقع ہو نہیں سکتا۔ سال بھر کی جو گندگیاں لگی ہوئی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، یہ اللہ مہینہ دیتا ہے، خوب رگڑائی کر لو، مانج لو اپنے آپ کو۔ اس میں آدمی جتنا کر لے گا، اپنے دل کو چمکا لے گا، اور ایمان کی روشنی آ جائے گی اس کے دل میں، تو سال بھر وہ روشنی کام دے گی، کم از کم سال بھر۔ اور اللہ کے بندے کتنے ہیں، اتنا وہ کما لیتے ہیں کہ زندگی بھر وہ چیز بعض مرتبہ کام دیتی۔ تو یہ رمضان اس کا بہترین موقع ہے کہ آدمی سوچ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اور میں نے شروع میں جو بات کہی کہ جو اللہ کے حقوق ہیں اس کا تو راستہ یہی، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں ان کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ سب سے زیادہ آدمی مارا وہیں جاتا ہے، سب سے زیادہ مارا وہیں جاتا ہے، کسی کا حق مارے بیٹا ہے۔ میں تو بہت عرض کرتا ہوں، وراثت کے نظام کا مسئلہ بڑا اہم ہے، وراثت کی تقسیم کا مسئلہ۔ کتنے ہمارے دیندار لوگ ہیں جس کا خیال نہیں کرتے اور وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کرتے، اور ظاہر حرام کھاتے ہیں، اور جو حرام کھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ دوسرے کو گویا کہ مال لیے بیٹھے ہیں، حق مار رہے ہیں دوسرے کا۔ یہ ایسا گناہ ہے جب تک کہ وہ حق ادا نہ کر لیا جائے یا معافی نہ مانگ لی جائے، وہ معاف کر دے اس کے بعد ہی معافی ہوگی۔ یہ نہیں جیسے آج کل کی معافی ہے، بہن کو حق نہیں دیتے ہو، کیا ہے وہ تو بہن سب معاف کر دیا، اب بیچاری بہن کیا کرے گی؟ آپ تو اس کے سر پر مسلط ہیں، سماج کا دباؤ ہے، اب وہ سوچتی ہے اگر اپنا حق مانگیں گے دنیا والے کیا کہیں گے۔ یہ معافی کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ تو جو آپ کے ذمے تھا وہ آپ دے دیتے جا کر، پھر وہ جو چاہے کرے، اس کو اختیار ہے، کون واپس کرے گا اس کے بعد؟ جس کو اپنا حق مل رہا ہے وہ پھر واپس نہیں کر رہے، وہ خیال ہوگا اس کو اللہ کی نعمت مل گئی۔ لیکن ایک دباؤ سماج کا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ارے بھیا چھوڑو جانے دو، بھیا چھوڑو جانے دو، زبان سے کہہ رہی ہے، اس کے دل میں نہیں ہے یہ۔ اور بعض مرتبہ تو ایسا ظلم ہوتا ہے کہ بہنیں پریشان حال ہیں، جہاں شادیاں ہو گئیں وہاں کوئی کمانے والا نہیں، شوہر پریشان بیمار، اور بھائی مالدار ہے لیکن وہ وراثت کا جو حق ہے وہ نہیں دے رہا ہے۔ وہ کتنا بڑا ظالم انسان ہے، اور وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے جس کا آج دنیا میں اس کو اندازہ نہیں ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا اس نے کیا اپنے ساتھ۔ سب سے بڑا گناہ یہ حق تلفی کرنا، لوگوں کا حق مارنا، وراثت میں حق نہ دینا، اور بھی اس کے علاوہ 10 راستے لوگوں نے نکال لیے حق
لائماری کے، حق تلفی کے، تو یہ سب سے زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ پھر کسی کو ستانا، پریشان کرنا، بغض کرنا، حسد کرنا۔ اس زمانے کے امراض ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اچھے اچھے دینداروں کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں، اور ایک مصیبت کیا ہم لوگوں کی ہے کہ ہم زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، ہم چوری کو گناہ سمجھتے ہیں، قتل کرنے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ورنہ اب تو بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ ان بڑے بڑے گناہوں کو بھی لوگ گناہ نہیں سمجھ رہے۔ ایک عمومی مرض ہے، وہ ساری بلائیں ہمارے سر مسلط ہیں، اور ہر طرح کے گناہ ہم کر رہے ہیں، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس خندق میں جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو گناہ ہے، اس میں لوگوں کی حق تلفیاں ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا، تکبر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اچھے اچھے دیندار گناہ نہیں سمجھتے۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی اگر زہر کو زہر نہیں سمجھ رہا ہے اور آسانی سے کھا رہا ہے، تو سوائے جان جانے کے اور کیا رہے گا؟ جان تو جائے گی۔ اسی طرح اگر آدمی اس طرح کے گناہ میں ملوث ہو رہا ہے اور توبہ کی اس لیے توفیق نہیں ہوتی کہ ان کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا، تو کیا ہوگا؟ ایمان تو جائے گا اس کا، اور اس کا ڈر ہے کہ خدا نخواستہ بات آگے بڑھ جائے تو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہو یا نہ ہو، اس کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ بعض امراض ایسے ہیں کہ یہ اگر جڑ پکڑ جائیں تو ان کی حیثیت کینسر کی ہوتی ہے، اور کینسر جب پھٹتا ہے اور آخری مرحلے پر آتا ہے تو کوئی علاج باقی نہیں بچتا اس کا۔ تو بہت سے ایسے گناہ ہیں جن میں سب سے بڑا گناہ تکبر ہے۔ اتنا بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شرک کے بعد اتنا بڑا گناہ شاید کوئی ہو۔ اللہ اس کو سخت ناپسند فرماتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ہم اپنے دل میں اپنی بڑائی کا احساس لیے بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ نہیں خیال ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اس سے ناراض ہوتے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ تو یہ جو قسمیں گناہ کی ہیں بہت ساری، یہ ایسی خطرناک ہیں کہ ان میں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ تو آدمی سوچے، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے بہترین موقع اس کا کہ اپنی غلطیوں کا آدمی جائزہ لے اور پھر اللہ سے مانگے، توبہ کرے، اور ایک صاف ستھری زندگی لے کر رمضان کے بعد عید کا چاند دیکھے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرے۔ یہ تو تیاری کا موقع ہے، سال بھر کی تیاری ہوتی ہے رمضان میں۔ اب جس نے جتنی تیاری کر لی اور بیٹری جتنی چارج کر لی، اب یہ سال بھر کام آئے گی انشاءاللہ۔ زندگی کا اثر پڑتا ہے رمضان کا۔ ابھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریریں پڑھی جا رہی تھی تو اس میں کیا فرمایا؟ پیمانہ ہے یہ، جمعے سے جمعے تک یہ پیمانہ ہے، پھر رمضان سے رمضان تک، اور پھر حج کا اللہ جس کو توفیق دے۔ تو اگر جمعہ اچھا گزرا تو ہفتہ اچھا گزرے گا، اور رمضان اچھا گزرا تو پورا سال اچھا گزرے گا، اور کسی کا حج صحیح ہو گیا تو انشاءاللہ زندگی اچھی گزرے گی۔ تو آدمی جان کھپا دے کہ بھئی ایک موقع آیا، اور رمضان کا مہینہ ایک آتا ہے ایسا کہ سال بھر کے میں غذا لینی، خوب اچھی طرح سوچ کر آدمی توبہ کرے اپنے گناہوں سے، اللہ معاف کر دے، اور ایک نئی زندگی کا آغاز نئے عزم کے ساتھ۔ تو یہ سب سے اہم چیز یہ ہے توبہ، اور توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں، رجوع کرنے کے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا۔ جو غلطی ہوئی، غلطی سے ہم اللہ سے دور ہوئے، اب دوبارہ قریب ہونا چاہتے ہیں، اسی کا نام توبہ ہے۔ آدمی گناہوں سے معافی مانگے گا، اللہ اس کو قریب کرے گا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ فرمایا کہ آپ جب تک موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک بھی عذاب نہیں دے گا۔ گزشتہ امتوں پر جو عذاب آتا تھا من حیث الامہ، پوری قوم پر عذاب آتا تھا، سب تباہ کر دیے جاتے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہے اس امت کے ساتھ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام بلند اللہ کے پاس ہے، محبوبیت ہے، اس کا صدقہ ہے کہ طے کر لیا گیا کہ آپ موجود ہیں تو عذاب اس امت پر نہیں آئے گا، اور جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب سے بچائیں گے۔ یہ دو اللہ نے ایسی نعمتیں دی ہیں، اور یہ گویا کہ طے فرما دیا ہے کہ پوری امت پر عذاب آئے، من حیث القوم عذاب آئے، یہ اب نہیں ہوگا، پوری امت ہلاک نہیں ہوگی، علاقوں پر آ سکتا ہے، بعض چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں ہیں جہاں برائیاں حد سے تجاوز کر رہی ہیں، وہاں یہ عذاب آ سکتا ہے، اور بعض عذاب کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ کھلا ہوا عذاب وہ نظر نہیں آتا، لیکن
مصائب کی شکل میں ہوتا ہے، پریشانیوں کی شکل میں ہوتا ہے، اور طرح طرح کی جس وقت ہمارے سامنے حالات ہیں ان حالات کی شکل میں ہوتا ہے، یہ بھی شکلیں عذاب کی ہوتی ہیں۔ تو مختلف ملک اس کا شکار ہوتے ہیں، مختلف ملک کے رہنے والے اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ کا معاملہ ہے یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی تو باقاعدہ وہ عذاب کی شکل ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ عذاب کی شکل نہیں ہوتی بلکہ وہ عذاب بشکل رحمت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا راستہ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل غافل ہو جاتی ہے قوم، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، قومیں مٹ گئی نہ جانے کہاں کہاں، ایمان ختم ہو گیا۔ یہ تو عذاب ہے۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں ڈالتے ہیں۔ کیوں مصیبتوں میں ڈالتے ہیں؟ تاکہ احساس پیدا ہو، ہم سے کیا غلطی ہوئی، اور اس احساس کے بعد آدمی کے اندر رجوع کی شکل پیدا ہو، پلٹے وہ اللہ کی بارگاہ، اپنی غلطیوں پر ندامت پیدا ہو، توبہ کی توفیق ہو، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں ڈالتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، سورہ سجدہ جو ہے اس میں یہ ذکر کیا گیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا کے چھوٹے موٹے عذاب میں ڈالتے ہیں، عذاب لاتے ہیں، یعنی تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ پلٹیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹیں اور ان کو توبہ کی توفیق ہو۔ تو یہ مصیبتیں جو آتی ہیں ہمارے اوپر، یہ حقیقت میں اگر دیکھیے تو ایک طرح سے ایک تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، دیکھو تمہاری جو زندگی ہے اس کے نتیجے میں تم بھگت رہے ہو، اپنے کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو۔ اب من حیث القوم اگر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلے بدل جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے، ہر طرح کی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر حکمران عطا فرما دیتے ہیں اور خیر کے راستے اللہ کھول دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی احساس پیدا نہ ہو اور آدمی اسی روش پر رہے، یہ چیز زیادہ خطرے کی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کیسے حالات سخت سے سخت ہو رہے ہیں، لیکن کیا مسلمانوں کی بستیوں میں تبدیلی کہیں آپ کو نظر آتی ہے؟ جو پہلے حال تھا آج بھی وہی حال ہے، بلکہ اور حال خراب ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح تیزی کے ساتھ ارتداد کی فضا سی بن رہی ہے کہ لگتا ہے ایمان سے تعلق ہی نہیں، 10 روپے کی خاطر لوگ ایمان بیچنے کو تیار۔ یہ خطرناک جو ہمارے اندر صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس کے بارے میں پھر یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں خدا نخواستہ ایک عذاب کی ایسی شکل مسلط کر دیں کہ پھر ایمان ہی ختم ہو جائے یہاں کوئی دوسرے۔ یہ قوم کے بارے میں اللہ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں، قوموں کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ قوم جو ہندوستان میں رہتی ہے مسلمانوں کی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ اس کے بارے میں خدا نخواستہ یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ اب یہ ختم ہو جائے گی، اللہ کسی دوسرے کو کھڑا کر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، صاف صاف قرآن مجید میں کہا گیا کہ اگر تم بات نہیں مانتے، روگردانی کرتے ہو، اور جو تمہاری زندگی ہے ویسے ہی گزر رہی ہے، کوئی اثر تم پر نہیں پڑتا، تو یاد رکھو کہ اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کے کھڑا کر دے گا، اور تمہاری طرح سے بھی نکمے نہیں ہوں گے، اللہ ان سے کام لے گا دین کا۔ اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے، اگر ہم لوگوں کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے، ان کی اصلاح کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوں گے، جیسے کل کتاب میں بات آ رہی تھی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے ہم اگر نہیں ادا کریں گے اور جو ہو رہا ہے ہونے دیں گے، اور ان کے ساتھ کھائیں گے، پئیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، تقریبات میں جائیں گے اور ساری خرافات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور ذرا بھی ہمارے اندر یہ احساس نہیں پیدا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، انکار منکر کا جو آخری درجہ ہے پھر وہ بھی ہمارے دلوں سے نکل جائے گا، برائی نکل جائے گی ہمارے دلوں سے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ پھر فیصلے ہو جاتے ہیں قوموں کو مٹائے دیے جائیں، یقیناً پوری دنیا میں مسلمان مٹ جائیں یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے کہ بعض ملکوں میں اللہ کے فیصلے ہو گئے، مسلمان مٹ گئے۔ اسپین کا آپ دیکھیے حالات وہاں کے کیا تھے، کیسی کیسی کتابیں لکھی گئیں اور کیسے کیسے علماء پیدا ہوئے۔ ایک زمانے میں لگتا تھا کہ طوطی بولتا ہے، غرناطہ ضرب المثل تھا، اس سے بڑا علمی کوئی شہر نہیں، لیکن اس کے بعد جب اللہ کا فیصلہ ہوا تو کیا ہوا، اس طرح اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی مسلمانوں کی کہ ایک دن میں یا چند دنوں میں 5 لاکھ مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا، اور جو بچے ان سے کہا سمندر میں گھس جاؤ، ڈوب جاؤ،
دھکے دے دے کہ سمندر میں ان کو پھینک دیا گیا، سب ختم ہو گئے، کوئی کلمہ گو نہیں بچا پورے ملک میں جہاں مسلمانوں کا ایک زمانے میں طوطی بولتا تھا۔ کیوں ہوا ایسا؟ ایسا کیوں ہوا؟ دو اسباب نظر آتے ہیں، ایک سبب آپس کے جھگڑے اور دوسرا سبب غیروں میں کام نہ کرنے کا مزاج۔ عیسائی تھے، جو چاہتے تھے کرتے تھے، کوئی ان کو بات سمجھانے والا، اسلام کی تعلیم دینے والا، اسلام کی دعوت دینے والا تھا ہی نہیں، لوگ مست تھے اپنے کاموں میں، ختم ہو گیا قصہ۔ تو یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ عجیب واقعہ ہمارے دوست بھائی عبدالرشید صاحب حیدرآباد کے، انہوں نے سنا، بہت پرانی بات سنا رہے تھے وہ، کہ ہم جو روس کی ریاستیں ہیں ان میں ایک ریاست میں جماعت لے کر گئے تھے، تو ایک بڑے معمر بزرگ ملے، وہ ہم سے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں، آپ اپنے ملک میں جا کر لوگوں کو یہ بات پہنچا دیجیے۔ یہ کیا بات؟ کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ملک ہیں، یہ ریاستیں ہیں، یہ کیسی زرخیز ریاستیں رہی ہیں۔ امام بخاری پیدا ہوئے، امام ترمذی پیدا ہوئے، امام مسلم پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے مشائخ شیخ عبید اللہ احرار پیدا ہوئے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند پیدا ہوئے، اور کیسے کیسے علماء پیدا ہوئے، اور کیسے کیسے مشائخ پیدا ہوئے۔ ایک زمانے میں وہ ایسے ملک تھے کہ لگتا تھا کہ پورے اسلامی دنیا کا وہ ایک تاج ہے سر کا، اور کہنے لگے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہاں اسلام کو کون مٹا سکتا ہے، بڑے مطمئن تھے۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ ایک دور ایسا آیا، کمیونسٹ انقلاب کے بعد جب یہ سوویت یونین بنا، کیا ہمیں یاد ہے، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ اعلان کیا گیا کہ اب کسی کو برقع پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا، پھر اعلان کیا گیا کوئی برقعے میں اگر نظر آ گیا تو اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بڑا گڑھا کھودا گیا، اس میں آگ بھڑکائی گئی اور گھروں سے عورتیں نکالی گئیں۔ اب جو برقع پہن کر نکلی ان کو کہا گیا کہ برقع اتارو ورنہ آگ میں جاؤ۔ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری بیوی نکلی برقع پہن کے نکلی، میری بیٹیاں برقع پہن کے نکلی، ان سے جب کہا گیا برقع اتارو تو میری بیوی نے کہا کہ زندگی رہے نہ رہے برقع نہیں اترے گا، ان کو دھکا دے کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ کہ میں نے آنکھوں سے ان کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن بندی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ برقع اتارے۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ بیٹیوں اب جو ہونا تو تم دیکھ رہی ہو، میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ برقع اتار دو، گھروں میں چلی جاؤ۔ انہوں نے میرے کہنے سے برقع اتارا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور پھر وہ گھروں میں چلی گئی۔ وہ کہنے لگے گھروں میں جانے کے بعد پھر ان کے جنازے نکلے، کسی نے ان کو بھی دیکھا نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے جانتے ہیں یہ کیوں ہوا؟ یہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا تو فرمانے لگے کہ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے یہاں کی آبادی کی طرف توجہ نہیں کی، یہاں کی جو غیر مسلم لوگ تھے ہم نے ان کی فکر نہیں کی، ہم اپنے کاموں میں مست رہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ آگے بڑھتے گئے، اور ان کا حق جو ہمارے ذمے تھا ہم نے جب نہیں ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، اور آج ہم اس حالت میں۔ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنے ملک میں جا کر یہ بتائیے کہ اگر وہاں کے غیروں کو نظر انداز کیا گیا اور میں کام نہیں کیا گیا تو اللہ وہ دن نہ لائے کہ جو صورتحال یہاں پیدا ہوئی ہے وہی صورتحال آپ کے یہاں پیدا ہو۔ اور آپ دیکھیے خطرے کی گھنٹیاں تو بج رہی ہیں، اور بڑی زور زور سے بج رہی ہیں، لیکن کیا اس کے بعد ہمارے اندر کوئی احساس ہے اس کا؟ اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ احساس بعض علاقوں میں نظر آ رہا ہے، لیکن جو احساس ہونا چاہیے ایک وسیع پیمانے پر اور ایک بیداری کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہ چیز نظر نہیں آتی۔ آپ دیہاتوں میں جائیے، جو صورتحال پہلے تھی ہم کو تو وہی نظر آتی ہے۔ رمضان شروع ہوا ماشاءاللہ مسجدیں بھر گئیں، آخری عشاء آتے آتے ساری مسجدیں خالی۔ جو عین خاص رحمت کا موقع اور آگ سے خلاصی کا موقع تھا اس موقع پر لوگ نکل گئے مسجدوں سے، اور جہاں عید کا چاند نظر آیا لگتا ہے کہ نمازی ہے ہی نہیں، نہ جانے کہاں چلے گئے، مر گئے، ختم ہو گئے۔ یہ صورتحال جو ہماری ہے یہ خطرے کی، اور اس کے ساتھ ساری خرابیاں ہو رہی ہیں۔ آپ دیہاتوں میں دیکھ لیجئے وہاں جہالت کے راستے سے ہو رہی ہیں، آپ شہروں میں دیکھ لیجئے وہاں تعلیم کے راستے سے ہو رہی ہیں، وہ دونوں جگہ رہی ہیں۔ اس صورتحال میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم ایمان والوں کی، علماء کی، اور ان لوگوں کی جو کچھ دینی جذبہ رکھتے ہیں
اگر ہم لوگ کھڑے ہوں گے اور کام کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ضائع نہیں کرے. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے کام نہیں کیا تو یاد رکھیے ہمارے سامنے مثالیں ہیں، اللہ قوموں کو ختم کر دیتا ہے، ملکوں کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ توبہ و استغفار اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. خود توبہ استغفار کریں، ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ اگر تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو کیا حالت ہونے والی تمہاری. یہ اگر انشاءاللہ مزاج بنے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے. اللہ کہتا ہے کہ جب تک استغفار ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لائے گا. استغفار کی کثرت بھی ہو، اور استغفار کی کثرت تو اللہ کی رحمتوں کو بھی کھینچتی ہے اور دنیا کی برکتوں کو بھی کھینچتی ہے. جیسے شروع میں عرض کیا گیا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تمہیں دنیا بھی دے گا، دین میں یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سب دے گا اللہ، آسمان سے بارش آئے گی، خون برسے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد میں برکت دے گا، رزق میں برکت دے گا. سارے وعدے اللہ فرما رہا، لیکن اس کے لیے استغفار کی کثرت بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ماحول کا بگاڑ ہے اس کی بھی ساتھ ساتھ فکر کی جائے. اگر انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی اور حالات انشاءاللہ بدلیں گے. وآخر دعوانا